لله على ما بقى والحمد لله على ما مضى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. في مقام آخر أخبر وعمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقلت للسائل الأخطاب للنوب هالي والقلوب والرجال وهم مشربوا زجنوني فسابقهم بالبعض ملالي شريكم فرلتي من بعض سكري ولالتم علوبي والنساري مريدي لا تخف الله ربي أمامي رفعة لأرض ملالي إلى آخره فازوك ببرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس آخر بات کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس مقصد خاص کے لیے محفل پاک کا انعقاد ہوا اس مقصد آسن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. علماء کرام کی تشریف فرمائیں اور بندہ ناچیز مختصر سی حاضری جیسے کہ ہمارے اپنے محترم مقام خاور مشرف بٹ صاحب آپ تعارف فرما رہے تھے. بزم جدید کا مقصد ہر سال الحمدللہ اس پیارے سے جامعہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے یعنی مشفق اور محسن حضرت علامہ مولانا حضرت صدیقی صاحب ڈاکٹر فیوز اور حضرت علامہ قاری عبدالمجید صاحب تشریف فرمائے. دیگر عزیزان علامہ محمد یوسف قادری صاحب کی خدمت ہیں اور ہمارے بزم جدید کے سربراہ یوں کہو کہ ہماری اس بزم کو لے جانے والے اور پورا ان کی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ میں نام نہیں کرتا کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہوں گے تو نام لیا جائے. بزم کے اندر لے کے چلنے والے بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت کی لائے بلا شک کتاب سورہ فاتحہ شریف جو کہ ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کاملیت سورہ فاتحہ شریف کے اندر ہوتی ہے. جیسے بخاری شریف میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ شریف کے بغیر اس نماز کامل نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ شریف میں ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں نماز میں خدا سے بات کو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ کیا مانگتے ہو؟ دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں دعا ہی ہوتی ہے جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. آج کل تو ہمیں کلمہ شریف کے اندر کی زیادتی کے ساتھ پڑھا دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کوئی بیٹا دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں. یہ اپنے مفہوم ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہمیں رٹا لگا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کسی ولی سے نہیں مانگتے, کسی نبی سے نہیں مانگتے, وغیرہ نہیں مانگتے. آپ اٹھائیں کسی بھی تفسیر کے اندر کہ کسی نے اگر یہی معنی کیا ہو تو ہم آپ کو کہیں گے رئیس المفسرین. کون؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا صدقہ آپ کو کتاب اللہ کا وہ علم عطا ہوا، وہ علم عطا ہوا کہ جب صحابہ کے بجنے میں کسی کو اگر، یہ ابھی میں آج کر رہا تھا، جس کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا تھا اور سامنے بٹھایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، اور اس کی حکمت حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی صحابی نے جان بوجھ کے پوچھ دیا کہ یہ چھوٹے ہیں، آپ ان کو آگے آگے بٹھاتے ہیں، باقی کو پیچھے بٹھاتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ صحابہ بھی موجود ہیں، جو قدر صحابہ ہیں، فرمایا سب سے زیادہ قرآن پاک کا علم اس وقت اس کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی تو ہم تو صحبت رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو جائے کوئی بات، فرمایا چلو ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وہ تفصیل بیان کرو، اس وقت موقع پر موجود صحابہ نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، مدد آ گئی، سب نے بیان کر دیا۔ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں عبداللہ تو بیان کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ ہے، اس سورہ میں، اس آیت میں میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات کرنا تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عبداللہ بن عباس کی پیشانی کو بوسہ دے کے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ اس کو قرآن کا علم زیادہ ہے، میں خدا کی قسم مجھے یاد ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی تو میں اس وقت اللہ کی نبی کی بارگاہ میں موجود تھا، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو میں موجود تھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہم سارے بیٹھے ہوئے خوش ہو گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک شخص ہم میں ایسا بھی تھے جو یہ سورت سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے پوچھا وہ کیوں آنسو آئے آپ کے؟ اب کون تھے؟ کیونکہ وہی جانتے تھے جو پورب میں رہنے والے تھے۔ وہ کون تھے؟ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس آیت اور سورت میں میرے نبی علیہ السلام کا وصال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس حد تک قرآن پاک کا علم اس کو حاصل ہے عبداللہ بن عباس کو۔ اگر میں عبداللہ بن عباس کی فضائل بیان کروں تو ذہن نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں۔ آپ اسی آیت کا معنی بیان کرتے ہیں جس کو نقل کرنے والے قاضی قزاوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، گویا کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کیا مدد مانگتے ہو؟ تو پھر دعا مانگتا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ میں اس جگہ پہ معذوف ہے۔ علماء تشریف فرمائیں جب امر کا صیغہ آ جائے اور دعا کے بعد اس سے پہلے اللہم کا لفظ موجود ہے، اس میں یہ ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ پھر آواز آتی ہے کس راستے پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ پھر میں سے آواز آئی کہ کس صراط مستقیم پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جو منعم علیہ ہے، یعنی جن پر تیرا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی انعمت علیہم کی طرح ہے، کیونکہ لفظ غیرہ نے کہا یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، وہ جو گمراہ ہوئے، بلکہ انہی کے راستے پہ چلا جو منعم علیہ ہے۔ کون ہے منعم علیہ؟ اور ہمارے ہاں یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو منعم علیہ یعنی جن پہ خدا کا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء۔ کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء کے بعد اولیاء۔ انبیاء کے بعد کون ہے؟ اولیاء۔ اور یہاں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انبیاء پہ ہوا، اولیاء پہ ہوا۔ یہ دونوں کے دونوں برگزیدہ بندے، دونوں کے دونوں چنے ہوئے شخصیات، اور وہ اشخاص جن کو خدا نے خصوصاً طور پر چنا ہے وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر نبی
اعلان نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے. ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے. میں نے بڑے محتاط ہو کے اس کا معنی کیا کیونکہ جامعہ کے اندر میں موجود ہوں. ایک اس کا معنی میں نے کیا کہ ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے، کیونکہ اعلان نبوت کا معنی اسے یہ کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. ملنا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں نبی تو پہلے مل چکے نبوت اس کو. جس کو خدا چن چکا وہ تو نبی ہو گیا. اعلان نبوت اظہار نبوت کا اعلان جب وہ کریں گے اس وقت ان سے پہلے وہ ولی ہوتا ہے. اور یہ جو ولایت ہے، کیونکہ درویشوں کی محفل سنو، ولایت اور نبوت وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہو، اور ولی جو مخلوق کو چھوڑ کے اللہ کی طرف گیا ہو. نبی الانسان مبعوث من اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ. یہ نبی وہ ہوتا ہے جو تبلیغ احکام کے لیے اللہ سے پیغام لے کے مخلوق کی طرف آئے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جائے. مخلوق کو چھوڑ کے کسی طرف جائے اللہ. اگر کسی جگہ پہ کسی نے اگر یہ معنی لکھ دیا کہ ولایت کا مقام نبوت سے زیادہ ہے، تو ہرگز ذہن میں یہ نہ لایا جائے کہ بھئی ولی کیا زیادہ ہو سکتا ہے نبی سے. نہیں، سمجھ نہیں آئی. وہ خود نبی بھی تو پہلے ولی ہوتا ہے. خود نبی بھی تو پہلے ولی، اور ولی بمانی اقرب، ولی بمانی قرب خاص. اور اقام علم کلام کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ ولی کہتے ہیں اس کو ہے جو اعتقاد جازم بھی رکھے اس ذات کی اور پہچان بھی رکھے. سبحان اللہ. اس ذات کی پہچان بھی رکھے اور اعتقاد جازم بھی رکھے. اور صوفیاء کے نزدیک ولی اسی کو کہا جائے گا جو شریعت کا بھی پابند ہو، طریقت کا بھی پابند ہو. شریعت کا بھی پابند ہو اور طریقت کا بھی پابند. آپ جس کی آپ محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، جن کی یاد کے لیے ہماری مذہب جمیل کی طرف سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، یہی ولی کا اطلاق اس شخصیت پر بھی آتا ہے. اگر کہے کہ کیسے آتا ہے، میں کہتا ہوں اکمل طریقے پر آتا ہے، کامل اور اکمل طریقے پر آتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں آپ کہ آپ سے کوئی پہلو شریعت کا بھی نہیں رہا کہ کوئی پہلو طریقت کا بھی نہیں رہا. اپنے وقت کے اندر شریعت کے ایسے پابند کہ خلاف شرع، اگر وقت کا بادشاہ بھی اگر وقت خلاف شرع بات کرے تو حضرت صاحب بغیر خوف و خطر کے میدان اور دربار جمیل کے اندر کسی خوف کو رکھتے ہوئے بھی حق کلمہ کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے. سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات. کسی نے مشورہ دیا تھا، مجدد الافسانی دو دفعہ بیٹھے ہیں کہ پوچھے کہ مجدد الافسانی کون ہے؟ کہتا ہوں مجدد الافسانی وہ ہے جو جہانگیر کے دربار میں گیا کہ اس کو سجدہ تعظیمی نہ کیا، اتنا ہی کافی ہے. پوچھے کہ کون ہے مجدد الافسانی؟ کہتے مجدد الافسانی وہ ہے اس وقت کے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے، لیکن جس جگہ پہ سارے نام نہاد مولویت کے لبادہ ہونے والے اور جعلی اور نقلی صوفیت کا لبادہ ہونے والے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کے فلسفے کو غلط صورت میں بیان کر کے اور اکبر بادشاہ کو غلط راہ پہ چلانے والے وہ لوگ بھی سجدہ کر کے جہانگیر کو جاتے تھے. لیکن جب مرد درویش اللہ کا ولی کامل جب دربار جہانگیری میں بلایا گیا تو اس نے کہا نا، سجدہ تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں توحید سکھا تو ہمارے بزرگ ہے. نہیں سمجھے؟ توحید کون سکھا ہے؟ ہمارے بزرگ. ورنہ سنے کسی مولوی نے کان میں کہہ دیا تھا حضرت صاحب کو، حضرت بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، سجدہ کر لیجئے گا، کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں، جان کا خطرہ ہو تو رخصت بھی ہوتی ہے. عزیمت اگرچہ اور ہے لیکن رخصت پہ عمل کرنا بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر تیری
تیری تلوار سر کے اوپر تلوار کو لٹکا کے کھڑے ہو جائے اور کہہ دے کہ کلمہ کفر بول ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو تم عزیمت تو اگر یہ ہے کہ گردن کو جانے دو، لیکن رخصت پھر بھی شریعت دیتی ہے کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دو۔ کسی نے یہ بات کہہ دی آپ کے دل میں، آپ نے اس کی طرف مسکرا کے کہا جانتا ہوں عزیمت بھی کیا ہوتی ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ رخصت بھی لیکن میں وہ کروں گا جو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، میں تو وہ کروں گا جو میرے نبی علیہ السلام کی شریعت پاک ہے۔ جہانگیر کے سامنے جب آپ پہنچے تو آپ نے اس نے کہا کہ آپ میرے لیے تعظیماً کیوں نہیں جھکے؟ فرمایا کیسے جھکے؟ جو گردن خدا کے سامنے جھک چکی ہے وہ غیر اللہ کے سامنے کیسے جھکے؟ جو خدا کے سامنے جھکی اب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کیسے جھکے؟ کہتے ہیں توحید، ان کو تو یہ شرک سکھاتے ہیں بزرگ۔ ہم نے کہا تم نے ہمارے بزرگوں کو پڑھا ہی کوئی نہیں، ہمارے بزرگوں کو ہمارے بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں۔ حضرت توحید پہنچی ہی نہیں کہ صدقے میں اکیلے تک، اور جس کو تم توحید سمجھتے ہو وہ توحید ہے ہی نہیں، توحید ہے ہی وہ جو ہمارے بزرگ بیان کر گئے، وہ ہمارے کون بیان کر گئے؟ سنو، کوئی بندہ کہے کیسے، تم کہے اگر عظیمت رخصت، یہاں تو مولوی حضرات کہہ دیں گے رخصت یہ تھی کہ حضرت صاحب جھک جاتے، اسی لیے خاندان والوں نے کہا ہمیں آپ خوف ہے حضرت، آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ وہ بادشاہ ہے، وہ آپ کی غلطی پر آپ کا سر بھی قلم کر سکتا ہے، اور میں مجھے کوئی خوف اور خطر نہیں، مجھے کوئی خوف اور خطرہ نہیں۔ کیوں خوف نہیں؟ کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو خدا کا قرب خاص حاصل ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو خدا کا قرب خاص، جو خدا کا قریبی ہو کہ خدا اس کو پہلے سے یہ کہہ دے کہ تیری موت یہاں نہیں آنی، اس کو کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر دلیل سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے بعد کس کو دستک میں سلا گئے؟ حضرت مولا علی کو سلایا کہ نہیں سلایا؟ کسی نے علی سے پوچھا، علی ڈر لگا پورے مکان کے ارد گرد سارے کافر کھڑے ہیں، مشرک تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور آپ رسول اللہ کے بستر پر ہیں اور وہ بھی چادر تان کے سو رہے ہیں۔ کیا چادر تان؟ ایک لگنا بھی تو ایسا چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، لگنا ہی چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ کو حکم ہوا کہ سو جا علی یہاں بستر پہ۔ علی کو پوچھا کہ علی کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ علی نے کہا خدا کی قسم جتنا سکون اس رات آیا کبھی آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ کون کہتا ہے علی تمہیں کیوں خوف نہیں آیا؟ فرمایا اسی لیے نہیں خوف آیا کہ اگرچہ موت بھی برحق ہے، موت کے وقت بھی معین ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ موت کب ہوگی، لیکن علی فرماتے ہیں اس رات مجھے یقین تھا مجھ پہ موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے مصطفیٰ فرما گئے کہ صبح تو نے امانتیں دینی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی نے صبح دیکھنی تھی، اگر صبح نہ دیکھنی ہوگی تو میرا نبی نہ کہتا۔ مجدد ثانی علیہ رحمت جہانگیر کے بعد دربار میں جاتے وقت کہنے لگے مجھے کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس وقت مجدد ثانی فقط رخصت پہ عمل کر دیتے تو آج تک بادشاہ وقت کو سجدہ کیا جاتا۔ اگر مجدد صاحب اس وقت رخصت پہ عمل کر دیتے، باوجود اس کے کہ شریعت نے اجازت دی تھی جان، لیکن حضرت صاحب نے نہیں کیا، یہ نہ کر کے ایک فیصلہ دیا اور ہمارے اوپر احسان کر گئے۔ ایک تو بادشاہ وقت کو شریعت سمجھا گئے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو یہ بات بھی سمجھا گئے جب حق بات کرنی ہو تو وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جائے کرو، وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی، اور یہ صدق وہ کر سکتا ہے جو اللہ کا۔ پچھلے دنوں میں نے یہ بات بیان کی، آپ ایک قبر پہ کھڑے ہوئے تو ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور آپ قبر پہ جب کھڑے ہوئے تو
کبھی کبھی آپ کے چہرے پر افسردگی تھی، پھر خوشی کے عالم کی ظاہر ہوئے اور پھر آپ جھڑ پڑے. فرمایا یہ کسی عورت کی قبر تھی، کسی عورت کی. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ عورت ہمارے متعلقین میں سے تھی. یعنی سمجھ لیں کہ میرے مریدوں میں سے مریدنی تھی، یہ سمجھ لیں کہ میرے ساتھ ہماری نسبت رکھنے والی تھی. اور کامل پیر ہوتا ہی تو وہی ہے جو پیر ادھر جان. آج کا ہم تو میں اس کا اعتراض خدا سے مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہماری کوئی جاننے والی ہے، ہماری نسبت والی عورت ہے. میں کھڑا ہو گیا اور میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس سے عذاب کر دے. اور میں میری دعا قبول نہ ہوگی. مجدد صاحب فرماتے ہیں میری دعا قبول. پھر میں نے اپنے بزرگوں کی ارواح کے سامنے التجا کی، اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو التجا کر کے کہا آؤ حضرت تم لوگ دعا کرو، میری جاننے والی تھی یہ. میرے بزرگوں نے، ان کی ارواح نے دعا کی لیکن پھر بھی نظم نہیں گئی. پھر میں نے اپنے سلسلے کے خواجگان کو التجا کی، حضرت آپ تشریف لائیں، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے بھی دعا کی لیکن عذاب کم نہ ہوا. تو میرے چہرے پہ پریشانی ہوئی، یہ کیا عالم ہو گیا. میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، میرے آباء و اجداد کی ارواحیں اس کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، یہاں تک کہ میرے مشائخ خواجگان بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں. آخرکار میں نے بارگاہ محمدی میں التجا کر دی، میں نے رسول اللہ کے بارگاہ میں التجا کر دی، استغاثہ پیش فرما دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی کچھ کرم فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے التجا ہوا اور مہربانی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے تخت پر سوار ہو کے تشریف لائے. جیسے ہی قبر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ڈال دیا. فرمایا ہم کیسے چھوڑ سکتے تھے، ہمارے تعلق والی تھی، ہمارے نسبت والی تھی. اسی لیے تو کہہ دیا کہ کامل وہی ہوتا ہے جو آخر تک کامل ہی اس کو، کیونکہ اس کو قرب خدا بندی کا کوئی حاصل، وہ کسی کو رہنے نہیں دیتا. ایسے ہی آپ فرماتے میرے جو بیٹے تھے ان کے جو کیا تھے، یعنی جو استاد تھے ان کے ماتھے پہ بدبختی کے نشانات مجھے ظاہر ہوئے. میں نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ ان کی لسٹ اس کے اندر موجود نہیں تھے. وہ کیا تھی؟ شکاوت تھی، بدبختی تھی. میں نے سوچا کہ یہ میرے بیٹوں کا استاد بھی ہو، میرے بیٹوں کا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سردارگان تھے وہ بڑے قابل عالم دین تھے. مجدد صاحب مکتوبات شریف میں ذکر فرماتے ہیں، مکتوبات شریف میں، کس میں؟ مکتوبات شریف. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنی، ہر سنی کے گھر میں، ہر سنی کے چاہے اس کا نسبت تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، لیکن ہر سنی کے گھر کے اندر مکتوبات شریف کا ہونا ضروری ہے. اس میں آپ کو عقیدہ بھی ملے گا، اس کے اندر آپ کو تصور بھی ملے گا. مجدد صاحب کی تعلیمات کو پڑھ کے تمہیں پتہ چلے گا کہ شریعت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے اور طریقت پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، عقیدے کو کیسے سنوارا جاتا ہے. اگر آپ کسی شے کا ثبوت مانتے ہیں، ہمیں تو پہلے سے ہم جب پڑھا کرتے تھے قبلہ استاد صاحب سے، آپ کو کہتا درس کے اندر یہ ذکر فرماتے تھے مکتوبات شریف میں، اور کوئی بھی روایت اگر ہو جاتی، کوئی حدیث آ جاتی، آپ مکتوبات شریف کا حوالہ دے کے فرمایا کرتے تھے کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما گئے. تو آپ کے جو دو سردارے تھے، ان کے جو استاد تھے، آپ مکتوبات شریف جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے ایک سردارے ہیں، وہ بڑے عالم دین ہیں، 25 سال کے بعد ان کا وصال بھی ہو گیا. فرمایا اللہ کے ایسے نیک بندے تھے. ایک دن آپ تشریف لے گئے کسی جگہ پہ، آپ کے سردار آپ کے ساتھ موجود ہیں. فرمایا میں نے کہا کہ یہ انوار و تجلیات کی جگہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ انوار و تجلیات کی. یہ بات کر کے چلے گئے. سردار صاحب فوت ہو گئے، وصال ہو گیا، اور وصال ہو کے جب وصال ہوا
ادھر جا کے آپ کی مدفن بنانے لگے، یعنی آپ کو قبر بنانے لگے سردار صاحب کی، تو مسکرا کے فرماتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ انوار و تجلیات کی جگہ ہے، میرے سردار نے ادھر کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ میری قبر یہیں بنا دے۔ میں تو اشارہ کرنے آیا تھا کہ یہ انوار و تجلیات کی جگہ ہے، حضرت جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کرے، مجھ سے پہلے میرا بیٹا دعا مانگ کے وہ جگہ پا گیا۔ حضرت افسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بیٹوں کے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض علماء نے لکھا اس کو شہر لاہور کہتے ہیں، نام نہیں دیا گیا اس کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کشف کے ذریعے معلوم کیا کہ حضرت صاحب شقاوت پہ ہے، بدبختی کے اندر ہے۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ اس کی بدبختی دور ہو، تو میں نے دیکھا کہ وہ تقدیر الہی میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی دینی ہے یہ بدبختی، شقاوت۔ یہ ایسی بات ہے اگر عام فام سمجھنے والے ہو تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو ممکن ہے۔ ہم تو ان پیروں کے ماننے والے ہیں جو اتنے بڑے بڑے دعوے پر آ گئے۔ کون؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ پیران پیر فرما گیا کہ نہیں فرما گیا؟ مقام ملا کہ نہ ملا؟ ہم ہی نہیں کہتے۔ فرمایا میں نے سوچا کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں اگرچہ تقدیر ہو چکی ہے لیکن تقدیر کی تو دو قسمیں ہیں، ایک وہ تقدیر بھی ہوتی ہے جو کسی کی دعا سے ختم ہو جاتی ہے، کیا یہ اسی تقدیر کے اندر ہے؟ تقدیر حقیقی ہے؟ میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ تو تھی بھی تقدیر حقیقی۔ میں پریشان ہو گیا، میرے بچوں کے استاد اور اس کی قسمت میں بدبختی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ ہے بھی تقدیر کا فیصلہ۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ محی الدین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے خدا نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو تقدیر جو تقدیر مبرم ہے، وہ جو مشابہ ہے حقیقی کے، وہ فرشتوں کو علم نہیں ہوتا، لیکن میرے خدا نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اگر میں خدا کی بارگاہ میں التجا کر دوں تو خدا وہ بھی لکھا ہوا مٹا دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا وَلَوْلَا كَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَهْدٍ وَلَوْلَا كَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَهْدٍ، میں میرا راز اگر مردے پہ ڈال دیا جائے نقامہ قدرتی مولا تعالی، میں خدا کے حکم سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْلَا كَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَتُرْكَتْ مَخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، میں اگر میرا راز پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ریت کے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا كَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، میں سمندر میں ڈال دیا تو خشک ہو جائے، ایسا اور میں پختہ میرا مقام ہے۔ وہ سیدنا غوث اعظم، میں خدا نے مجھے وہ مقام دیا۔ اگر تقدیر مبرم حقیقی ہو اور معلق ہو، اور وہ بھی معلق شبیہ پہ ہی حقیقی ہو، اگر میں خدا کی بارگاہ میں التجا کر دوں تو خدا میرے کہنے میں وہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کر دی، یا اللہ مجھے بھی ان میں سے حصہ عطا فرما، اس مقام میں سے مجھے بھی حصہ عطا کر۔ میں ایسا ہی کرنا تھا، خدا نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو ہے تو معلق اور ہے تو مبرم، لیکن خدا نے میرے کہنے پر جس کی قسمت میں بدبختی لکھی تھی خدا نے اس کو سعادت سے نواز دیا۔ کون مجدد افسانی؟ وہ مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی دعا سے حقیقت مبرم تقدیر مبرم بھی مل جاتی ہے، خدا اس کی دعا سے کسی کی بدبختی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور وہ مجدد افسانی، آخری بات کر رہا ہوں، وہ مجدد افسانی کہ جس قبرستان سے گزرتے ہیں دل میں خیال آتا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ ایک عالم دین جس قبرستان سے گزر جائے، ایک عالم دین جس قبرستان سے گزر جائے 40 سال تک اس قبرستان والوں کو عذاب نہیں آتا۔
ایک عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، میں نے دیکھ سنا ادھر ہی مجھے خیال آیا کہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا بڑے بڑے علماء کرام جب حدیث پاک بیان کرتے تھے، وہ عالم جو صوفی بھی ہو، وہ عالم جو شریعت اور طریقت کا دونوں کو جاننے والا ہو، جب وہ کسی حدیث پاک کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ اس حدیث کا ثمرہ مجھے بھی دکھا دے۔ ایسا ہی ہے جیسے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے حدیث پاک پڑھائی بھی ہے اور میں نے لوگوں کو بتایا بھی، خود بھی پڑھی اور سنی بھی کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ کے دھو اور صاف کر لیا کرو۔ میں ایک دن میں نے صاف نہ کیا، کسی چوہے نے آ کے مجھے کاٹا، میں جیسے میرے انگل پہ چوہے نے کاٹا، مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی، مجھے یاد آ گیا کہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کر لیا کرو۔ میرے نبی کا فرمان حق ہوتا ہے، اسی بات کو دیکھ کے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ جو کچھ میرا نبی کہہ گیا وہ سچ ہے، جو کچھ کہہ گیا وہ سچ ہے۔ جب کثرت ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان سے میرا گزر ہوا اور مجھے میرے نبی کی حدیث پاک یاد آ گئی کہ ایک عالم دین اگر قبرستان سے گزرتا ہے، خدا 40 سال تک اس قبرستان والوں سے عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ آواز آنی تھی، میں غیب سے ندا آئی، میرے دل پہ القاء کر دیا گیا، اے مجدد، اے شیخ سرہندی، تو نے جو نبی کی حدیث سنی پر حق ہے، تیرے قبرستان سے گزرنے سے خدا نے قیامت تک قبرستان والوں سے عذاب بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، یہ اصل صوفیات تھے جو حدیث پاک کو بیان کر کے اس کا ثمرہ حاصل کرتے تھے۔ شیخ یہ لکھا ہے اس کے تک موجود واقعہ توکل شاہ بارگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے تو مانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت آپ کے قدموں میں آ گیا، یوں اشارہ کیا، میں درخت تھا سامنے، اللہ کے نبی باز فرما رہے تھے یا گفتگو فرماتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت چلنے لگا۔ توکل شاہ بالی سلسلہ نقش بند کے وہ بزرگ کامل کہتے ہیں میں نے یوں کیا، درخت ہلنے لگ گیا جو سامنے موجود تھا، درخت آنے لگا، میں نے کہا میں تمہیں اشارہ کر کے بلانے نہیں لگا، میں تو اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ درخت اپنی جگہ سے ہل کے آنے لگا تھا حضرت کی قدموں میں۔ اگر کوئی کہے کیسے، میں صحیح تھا مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے سنا کہ جو بندہ ارواح کو روح کو علیہ السلام کا عقیدہ پیش کیا مجدد صاحب نے، میں جو بندہ اپنے ہوش خدان کو کوئی شے بخشتا ہے، کوئی ان کے اظہار سلام کے لیے کوئی شے پڑھتا ہے، ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ بات میں نے اللہ کے نبی کی بات ہے، فرمایا میں کیا میرا طریقہ کار تھا، میرا طریقہ کار تھا، میں کیوں کہتا ہوں تو معاشی پڑھا کرو، میرا یہ طریقہ کار تھا کہ میں ہر ایک کو اشارے سلام کرتا، پہلے اہل بیت اعظام کو بھی کیا کرتا، رسول اللہ کے گھر والوں کو بھی یہ کرتا۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے، میں گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری طرف سے منہ پھیر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ناراضگی؟ فرمایا مجدد اے شیخ سرہندی سن، میں کھانا عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں، میں کھانا عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں، اور اسی دن سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں فاتحہ میں سیدہ پاک طیبہ پاک ام المومنین حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا کرتا۔ اس دن کے بعد میں جب بھی سارے ثواب کرتا تھا میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لے گیا۔ یہ ہے سارے ثواب کی حدیث پاک۔ فرمایا سنو، تم لوگ کہتے ہو کہ سارے ثواب کی روحیں کیسے خوش ہوتی ہیں؟ فرمایا میں اپنے فوشدگان بچوں کے لیے جب بھی میں کرتا ہوں اپنے فوشدگان کو سارے ثواب کرتا ہوں، تو میں آپ کو یہ روٹین بن گئی ہے، رات کے وقت تہجد کے وقت اگر میری آنکھ نبی کھلے تو میرے بچوں کی روحیں آ کے مجھے جگا دیتی ہیں، بچوں کی روحیں آ کے مجھے جگا دیتی ہے اور کہتی ہیں اٹھ ابا جی ہمارے لیے سارے سلام کیجیے، ہمارے لیے
ایصال ثواب کیجیے گا۔ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایصال ثواب کا موضوع جتنا مجدد صاحب بیان کر کے کون ہوگا جو بیان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیرت پاک پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔